ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلباء، آج جس کتاب کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کتاب فن اصول حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام تیسیر مصطلح الحدیث۔ اس کتاب کے نام ہی سے اس کتاب کا مقصد واضح ہے۔ کتاب کا جو نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے حدیث کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کی تعریف اور حدیث سے متعلق جو تفصیلات ہیں ان تفصیلات کے تعلق سے اس فن میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ان کو آسان بنانا، یہ اس کتاب کے نام کا مفہوم ہے، تیسیر مصطلح الحدیث، حدیث کی اصطلاحات کو آسان بنانا۔ اس کتاب کو لکھنے والے، اس کی تالیف کرنے والے دکتور محمود الطحان ہیں، جنہوں نے اس کتاب کے لکھنے کا اور تالیف کا ایک پس منظر بتلایا ہے کہ میں نے اس کتاب کو یعنی تیسیر و مصطلح الحدیث کو کیوں اور کس پس منظر میں تالیف کی۔ وہ بتلاتے ہیں کہ جب جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں انہیں اصول حدیث کا فن پڑھانے کے لیے مکلف کیا گیا تو کہتے ہیں وہاں پر نصاب میں جو کتابیں داخل تھیں، مثال کے طور پر مقدمہ ابن الصلاح اور اسی طریقے سے اصول حدیث اور تیسری کتاب تدریب الراوی، یہ کتابیں بڑی مطول تھیں، یعنی بڑی لمبی اور موٹی ضخیم کتابیں تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کتابیں طلباء کے معیار سے کہیں زیادہ اوپر تھیں، بڑی مشکل کتابیں تھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس فن میں یعنی فن اصول حدیث میں ایک ایسی مختصر اور آسان کتاب طلباء کے سامنے پیش کی جائے جس سے طلباء کے لیے آسانی فراہم ہو۔ لہذا میں نے اس کتاب کی تالیف اسی پس منظر میں کی اور کتاب کا نام جو رکھا تیسیر مصطلح الحدیث۔ تو یہ اس کتاب کے نام اور اس کتاب کی تالیف کے تعلق سے جو باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے جو پہلا پوائنٹ مقدمے کے بعد بیان کیا ہے وہ پوائنٹ ہے نبذۃ تاریخیۃ عن نشأۃ علم المصطلح والاطوار التي مر بها، یعنی ایک مختصر سی تاریخ علم مصطلح کے تعلق سے، علم مصطلح کے تعلق سے ایک مختصر تاریخ اور وہ مراحل جن سے ہو کر کے یہ علم گزرا۔ تو اس تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بحث و تحقیق کرنے والا دیکھے گا کہ کتاب و سنت کے اندر
اللہ رب العالمین کی کتاب کے اندر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہ بات پائے گا کہ کسی چیز کو لینے اور اخذ کرنے کا کیا اصول ہے، یہ دونوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں یلاحظ الباحث المتفحص ان الاسس والارکان الاساسیۃ لعلم الروایت ونقل الاخبار موجودۃ فی الکتاب العزیز والسنۃ النبویہ، دونوں کے اندر حدیث کو، بات کو لینے کے اصول اور ضابطے موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ رب العالمین سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق خبر لے کر کے تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں پر تحقیق کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے اور بغیر کسی بحث کے، چھان پٹک کے تم اس کی بات کو ایسے تسلیم کر لو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فتبینوا، بلکہ کیا کرو؟ تحقیق کر لو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، جو ہماری جانب سے کوئی بات، کوئی حدیث سنے تو اس کو ویسے ہی پہنچا دے جس طریقے سے اس نے سنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنی ہوئی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی بات ہم سنیں اس میں اپنی طرف سے ذرہ برابر کوئی کمی اور کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بعینہ ویسے ہی پیش کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب و سنت کے اندر یہ فکر دی گئی ہے کہ جب ہم کسی بات کو اخذ کریں، لیں، تو تحقیق کر لیا کریں۔ اور اسی آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں صحابہ کرام جب کسی چیز کو لیتے اور خبر کو چنتے تو خاص طور سے جب اس کے نقل کرنے والے کے سلسلے میں، بیان کرنے والے کے سلسلے میں کوئی شک ہوتا تو بہت ہی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ لہذا اسی بنیاد پر اسناد کے موضوع کے تعلق سے باتیں سامنے آئیں اور خبروں کو قبول کرنے اور لینے میں سند کا کیا مقام ہے، یہ باتیں بھی کھل کر کے سامنے آئیں۔ چنانچہ امام محمد بن سیرین جو کہ مشہور تابعی ہیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ لم يكونوا يسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم۔ یعنی صحابہ کرام شروع میں سندوں کے تعلق سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب فتنہ رونما ہوا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتنہ سامنے آیا اور لوگوں نے دین کے اندر ملاوٹیں شروع کی، تو پھر صحابہ کرام طلب کرنے لگے کہ بتلاؤ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے، حوالے پوچھنے لگے۔ لہذا جب کسی سنت کے پیروکار اہل سنت سے کوئی بات سنتے تو پھر اس کی بات کو لیتے، اور اگر کوئی دین کے اندر نئی چیز نکالنے والا ہوتا، کوئی بدعتی ہوتا، تو پھر
اس کی بات کو رد کر دیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر آگے چل کر کے اور بھی اس تعلق سے کچھ معلومات سامنے آئی اور علم جرح و تعدیل کی شروعات ہوئی، راویوں پر کلام کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی طریقے سے متصل اور منقطع سندوں کی باتیں بھی سامنے آئیں، کون سی سند متصل ہے، ملی ہوئی ہے، اور کون سی سند ایسی ہے جس کا سلسلہ بیچ سے کٹا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے سند کے اندر اور حدیث کے اندر یعنی باریک علتیں کھل کر کے سامنے آنے لگی اور راویوں پر یعنی کھل کر کے گفتگو ہونے لگی۔ لیکن چونکہ مجروحین کی تعداد یعنی جن پر شک کیا جا سکتا تھا، جو اس قسم کا غلط کام کرنے والے تھے، وہ بہت ہی کم تھے شروع میں، لیکن پھر اس کے بعد جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھتا گیا، علماء نے اس فن میں وسعت پیدا کی، یہاں تک کہ علوم حدیث کے تعلق سے بہت سارے گوشے سامنے آئے۔ بعض اس کے ضبط کے تعلق سے تھے، بعض تحمل یعنی حدیث لینے اور حدیث بیان کرنے ادا کے تعلق سے تھے، اور ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے بھی آئے، غریب وغیرہ کے تعلق سے بھی باتیں آئیں۔ لیکن شروع میں معاملہ ایسا تھا کہ یہ کتابی شکل میں یہ سارے اصول اور ضابطے موجود نہیں تھے، بلکہ لوگ زبانی بیان کیا کرتے تھے۔ پھر معاملے نے ترقی کی، معاملہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ یہ علوم یعنی اصول حدیث کے تعلق سے جو علوم تھے وہ کتابی شکل میں آ گئے اور لکھے جانے لگے۔ لیکن کوئی خاص کتاب ایسی نہیں تھی جس کے اندر یہ علوم لکھے جائیں اور اس فن کے تعلق سے معلومات موجود، بلکہ مختلف کتابوں میں یہ معلومات جمع کر دی جاتی تھی۔ اصول حدیث کی کتاب میں بھی یہ معلومات جمع کر دی جاتی، اسی طریقے سے علم فقہ اور دوسری کتابوں میں بھی یہ ضمناً معلومات جمع کر دی جاتی تھی۔ لیکن پھر آگے چل کر کے امام شافعی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی الرسالہ، جو اصول فقہ کے تعلق سے ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الام جو امام شافعی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی اصول حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ لیکن پھر جب معاملہ اور بھی آگے بڑھا اور یہ علم بالکل مضبوط اور پختہ ہو گیا، تو پھر اس نے ایک فن کی شکل اختیار کر لی، اور اس فن میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی اور جس نے اس فن میں سب سے پہلی کتاب لکھی، ان کا نام القاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی المتوفى سنة 60 و300، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی ہے فن اصول حدیث کے سلسلے میں، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ تو یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اس فن میں مستقل کتاب منظر عام پر آئی، وہ سب سے پہلی کتاب اس سلسلے میں لکھی گئی۔ تو یہ اصول حدیث کے تعلق سے، علم اصول حدیث کے تعلق سے، اور اس فن نے کیسے ترقی کی اور کس طریقے سے مرحلہ آگے بڑھا اور سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی، اس سلسلے میں اتنی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے کچھ تعریفات ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اس فن کی مشہور کتابیں کون سی ہیں، تو اس سلسلے میں 15 کتابیں انہوں نے سامنے لکھ دی ہیں، اور کتاب کا نام اور اس کی تعریف کرنے والے، ان کی سن وفات، یہ ساری باتیں مختصر طور پر بیان کی ہیں۔ پہلی کتاب جو انہوں نے بیان کی ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، جیسا کہ بات گزری کہ یہ پہلی کتاب ہے جسے لکھنے والے علامہ ہرمزی رحمہ اللہ ہیں۔ دوسری کتاب جو انہوں نے لکھی ہے معرفت علوم الحدیث، اس کی تصنیف کی ہے ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النسابوری،
امام حاکم کے نام سے جو مشہور ہیں، جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب جو یہاں پر درج کی ہے المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، یہ کتاب ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی ہے، جن کی وفات 430 ہجری میں ہے۔ اس طریقے سے چوتھی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، الکفایہ فی علم الروایہ، یہ چوتھی کتاب ہے جس کی تصنیف ابو بکر احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی، خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی وفات 463 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور پانچویں کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، اس کتاب کی تصنیف بھی امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو یہ 5 کتابیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آگے اور بھی 10 کتابوں کا نام اور ان کے مؤلفین کا نام بھی ذکر کیا ہے، آپ کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے شروع میں تعریفات اولیہ، کچھ بنیادی تعریفات ذکر کی ہیں، کچھ بنیادی تعریفات ذکر کی ہیں، جن میں سب سے پہلے علم المصطلح، علم المصطلح کی تعریف کیا کی ہے؟ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد۔ علم مصطلح کی تعریف، جیسا کہ آپ اس سے پہلے جماعت رابعہ میں جو اصول حدیث کی کتاب چلتی ہے، اردو میں وہ کتاب ہے، وہاں پر یہی ساری باتیں، یہ ساری معلومات اردو میں موجود ہیں، اور وہی معلومات یہاں پر عربی میں صاحب کتاب نے ذکر کی ہیں۔ اگر وہ باتیں، پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں مستحضر ہیں، آپ کو معلوم ہیں، تو پھر یہ تعریفات جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو سمجھنے میں، یاد کرنے میں آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اس لیے بار بار کلاسز میں اشارہ کیا جاتا رہا ہے کہ پچھلی باتیں بھی اپنے ذہن میں ہونی چاہیے، اور ہر درس کو، ہر سبق کو بہت ہی اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے، تاکہ اس کا فائدہ آگے بھی ہو۔ یہی باتیں جب دوبارہ آئیں تو آپ کو پہلے سے معلوم ہو۔ تو یہاں پر جو تعریف کی ہے، علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد، یعنی ایسے اصول اور قواعد کا جاننا جن کے ذریعے سے سند اور متن کے احوال معلوم ہوں کہ وہ قابل قبول ہیں یا رد کرنے کے قابل ہیں۔ علم باصول وقواعد، ایسے اصول و قواعد کا جاننا جن کے ذریعہ قبول کرنے یا رد کرنے کی حیثیت سے سند اور متن کے احوال معلوم ہوں، یعنی ایسے اصول، ایسے قوانین جن کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کون سی سند قابل قبول ہے اور کون سی سند ایسی ہے جسے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ علم مصطلح کی تعریف ہے۔ علم مصطلح کا موضوع کیا ہے؟ موضوع، جیسا کہ پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ موضوع کہتی ہیں جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہو، جس چیز کا استعمال جہاں ہوتا ہے وہی اس کا موضوع ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علم اصول حدیث کا استعمال یا تو سند پر ہوگا، یا تو سند کو پرکھا جائے گا، یا تو متن کو پرکھا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علم اصول حدیث کا موضوع کیا ہوا؟ سند اور متن۔ یہاں پر وہی باتیں صاحب کتاب نے بیان کی ہیں، السند والمتن من حیث القبول والرد، سند اور متن قبول کرنے یا رد کرنے کی حیثیت سے۔ سند اور متن قبول کرنے اور رد کرنے کی حیثیت سے، یہی اس علم مصطلح کا موضوع ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کوئی چیز پڑھتا ہے تو کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یا یہ فن ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ دنیاوی معاملہ بھی ہے، آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ اس کام میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے
کہ اس کتاب کے پڑھنے کا، اس فن کے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ صاحب کتاب نے اس کا فائدہ بیان کیا ہے، ثمرتہ، یعنی علم مصطلح، یہ جو فن ہے اس فن کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس فن کا فائدہ بیان کیا ہے، تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، صحیح اور سقیم یعنی ضعیف حدیثوں کے درمیان تمیز کرنا، یہی اس فن کا فائدہ ہے۔ جو طالب علم یا جو بھی اس فن میں ماہر ہوگا وہ صحیح اور غیر صحیح یعنی ضعیف حدیثوں کے درمیان تمیز کر لے گا اور وہ پرکھ لے گا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث ضعیف ہے۔ تو علم مصطلح کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کا فائدہ بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب حدیث کی تعریف کر رہے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ تو لغوی اعتبار سے حدیث، جیسا کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے اور آپ نے یہ پڑھی بھی ہے کہ الحدیث لغتاً ضد القدیم، لغوی اعتبار سے حدیث یہ قدیم کی ضد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کا لغوی معنی ہوا نیا۔ یہاں پر لکھا ہے الحدیث لغتاً الجدید، یعنی حدیث کا معنی لغوی معنی نیا، اور اس کی جمع احادیث آتی ہے، وَيُجْمَعُ عَلَى أَحَادِيثَ عَلَى خلاف القیاس، اور قیاس کے خلاف اس کی جمع احادیث آتی ہے، یعنی قاعدے کی روح سے حدیث کی جمع احادیث نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر یہ جو جمع لایا گیا ہے یہ خلاف قیاس ہے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے حدیث کی؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر وہ قول یعنی بات اور فعل یعنی اللہ کے نبی کا عمل، ہر وہ قول، عمل اور تقریر جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ یہاں پر عربی میں وہی تعریف موجود ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، یعنی ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ تقریر اور ہر وہ صفت جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بات بولتے ہیں، فرماتے ہیں، تو وہ حدیث کی قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ حدیث مرفوع قولی۔ جیسے بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو یہاں پر آپ کا قول موجود ہے، اس کو حدیث مرفوع قولی کہیں گے۔ اور ایک حدیث ایسی بھی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا جاتا ہے، جیسے صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی شروعات کرتے تھے، کان اذا افتتح الصلاۃ وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی شروعات کرتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرتے تھے؟ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے اور پھر اسے سینے پر رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلایا گیا ہے، تو یہ حدیث مرفوع فعلی ہو گئی۔ اسی طریقے سے تقریر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کو معلوم ہوا لیکن آپ خاموش رہے، تو اسے تقریر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی فجر کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے فجر کی فرض کے بعد پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری وہ 2 رکعت سنتیں جو پہلے نہیں پڑھ سکا تھا، میں ان 2 رکعتوں کو اب پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے۔ اسی طریقے سے وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، تو جس حدیث کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں تو وہ حدیث مرفوع صفتی اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا
یہ جو تعریفات آپ کے سامنے آج پیش کی گئی ہیں یا جو بھی معلومات آپ کے سامنے آئی ہیں اس کتاب کے تعلق سے اور اس فن کے تطور اور مرحلہ وار آگے بڑھنے کے تعلق سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں آپ انہیں دھیان دے کر کے سنیں اور پھر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس درس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔